آپ کے ادارے کیوں اس پہ خاموش ہیں؟ ٹرمپ کو کہا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، پارٹیسپیشن سے روکنے کی کوشش ہوئی، 9 ججز سپریم کورٹ والوں نے کہا نہیں، یہ ریاست کے عوام کا حق ہے کہ کس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، کس کو الیکشن میں لانا ہے، کس کو نہیں لانا۔ تو یہاں جو طاقتور لوگ ہیں مقبولیت کے اوپر آ کر کے جب سوار ہو جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس، آپ لے آؤ، آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ کیا سیاسی عدم استحکام آپ ختم کر سکیں گے اس طرح؟ نہیں، بلکہ وہ تو بڑھے گا۔ کیا معاشی استحکام آ سکتا ہے اس ذریعے سے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کیا اوورسیز آپ کے پاس پیسہ لے کر آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں لائیں گے۔ اب جو آپ قرضہ مزید چڑھا رہے ہو، آج میں گزر رہا تھا، آپ لوگ بھی شاید گزرے ہوں گے سپریم کورٹ کے سامنے سے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر شاید کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر کوئی میٹنگ ہوگی یا جو بھی ہے، یقین کریں خالی پروٹوکول کی، میں نے کہا اپنے جونیئرز کو کہا گنو، کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ 100 کے قریب پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں۔ SIFC کی میٹنگ، پتہ نہیں کون سی میٹنگ تھی، مجھے یہ بتا دیں وہ جو 100 کے قریب پروٹوکول کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں، کیا اس کے اوپر خرچہ نہیں آتا؟ کیا یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے اوپر یہ سارے خرچے نہیں ہو رہے؟ اور $18 بلین سالانہ مفت برات میں سے کتنی برات آپ نے کم کی ہیں؟ لیکن یہ مزید اب بجلی کو مہنگا کر رہے ہیں، مزید گیس کو مہنگا کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ 167% گیس مہنگا کر دیا، بجلی کا پھر 5 روپے پتہ نہیں کتنا پھر مزید اوپر چڑھا دیا۔ مجھے بتائیں اس سے عام آدمی کو، اچھا قرض لے لیا آپ نے، قرض ہوتا ہے ملک کے وسائل کو امپروو کرنے، ملک میں انکم کو بڑھانے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے۔ اب آپ قرض پہ قرض لیتے چلے جاؤ، آپ تو اکانومی مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ کیسے آپ اس کو، آپ انویسٹمنٹ کیسے لاؤ گے؟ آپ ریفارمز کیسے کرو گے؟ کیونکہ ریفارم تو آپ نے کرنا نہیں ہے، نہ آپ پہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ کی ول ہے، نہ اسکل ہے، اور ملک چلانے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ 16 مہینے میں آپ کو دیکھ لیا جس طرح جوکرز کی طرح پھرتے تھے اس طرح پھرتے ہیں۔ گفتگو کا انداز دیکھیں، گفتگو دیکھیں، طریقہ واردات دیکھیں، صرف مال کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، دیکھیں اوورسیز آج ٹرسٹ کرتا ہے وہ صرف عمران خان پہ کرتا ہے۔ مجھے دوسری بات بتاؤ، کیونکہ ہمارا واحد سہارا جو مین ہے وہ اوورسیز ہے، اور وہ کب آئیں گے؟ کل عمران خان نے میرے سامنے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا وہ تب کریں گے جب کوئی مستحکم حکومت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جس لیڈرشپ کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہوگا۔ آج دیکھیں کس طرح کے لوگوں کے پاس، اور یہ جو اوورسیز کے بارے میں خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، مجھے بتائیں کیا الفاظ گفتگو کیے تھے۔ اب ان کو موقع نہیں مل رہا۔ اب یہ خواجہ آصف اور اس کماش کے لوگ جو کہ کٹ پتلی ہیں، اب نیا کوئی بیانیہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے موقع ہو۔ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ 4-5 مہینے میں یہ بھاگ جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا ان کا سارا یہ شو ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ اب شیطان اعظم جو مجرم اعظم تھا وہ تو جا رہا ہے، اب لندن واپس بھاگ رہا ہے۔ بھائی اگر آپ نے اس ملک میں نہیں رہنا تو مجھے بتا دیں کہ آخری جو سپوت تھا شہنشاہ کرپشن کا، وہ دونوں حسن نواز اور حسین نواز، وہ بھی اب بری ہو گئے۔ پاناما لیکس کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ پاناما لیکس باہر سے آیا نا، جب ان کے نام آئے، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ سامنے آئے۔ حسین نواز نے آ کر کے اس پہ ٹی وی پہ آ کر کہا تھا کہ ہاں جی الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جس کی بینیفیشل اونر جو ہے وہ مریم نواز ہے۔ اور پچھلے 30 سال سے آپ کس حیثیت میں آپ رہ رہے ہیں؟ لیکن کمال ہے ہمارے قانون اور نظام انصاف کا، یہ کہتے ہیں نہیں ان کے نہیں ہیں۔ بھائی وہ رہتے وہاں ہیں، ایڈمٹ وہ کر چکے ہیں، تو اور کیا چیز آپ نے ایڈمٹ کرانی ہے؟ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا رسید ہے، کس کے آپ ٹیننٹ ہیں، یا آپ کے پاس ہے تو اس کی رسیدیں کہاں ہیں؟ پھر نواز شریف نے جو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہے وہ رسیدیں اور ذرائع، اور جب سپریم کورٹ بلائے گی تو میں آؤں گا، وہ پھر قطری خط لے آئے، پھر قطری خط سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ جو نظام انصاف اور احتساب کا نظام ہے، ان چوروں نے اپنے لیے ایک نیا قانون بنا دیا ہے، نیا انصاف بنا دیا ہے کہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کسی کو کہیں کہ آؤ تم انویسٹمنٹ کرو، مجھے بتائیں ان کے کہنے پہ کون انویسٹمنٹ لائے گا؟ جس کی اپنی انویسٹمنٹ ملک سے باہر پڑی ہوئی ہو، جس کے اپنی پراپرٹی ملک سے باہر ہو، جس کے اپنے بچے ملک سے باہر ہو۔ مریم نواز کہتی ہے کہ حسین نواز حسن نواز کے اوپر یہاں کے قانون ہی لاگو نہیں ہوتے، وہ تو جی فارن نیشنل ہے، سٹیزن ہے۔ اور جب حسین نواز سے آپ نے پوچھا ہو، کہتا ہے نہیں میں تو پاکستانی ہوں، اب لاگو ہو گئے۔ تو ان کی کوئی ایک چیز، ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور انہوں نے جھوٹ پھیلا کر کے
کوئی نہ کوئی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن قوم اب جاگ چکی ہے۔ اب قوم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کے کوئی ایسی حرکت کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا آپ کے ملک کو، آپ کی یوتھ کو، کیونکہ آپ کا کیپٹل فلائٹ پہلے ہو چکا ہے، لوگ پیسہ لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں، پروفیشنلز یہاں سے بھاگ رہے ہیں، کیسے ملک کو آپ چلا لیں گے؟ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ جتنا جلدی ہے اپنے آپ کو درست کر لیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان چیزوں کو درست کریں، وہ الیکشن کمیشن، وہ ریٹرننگ آفیسرز اور وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو درست سمت میں لے کے جائیں، وہ اس ملک کو تباہی کے دہانے میں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ جو ہماری یوتھ ہے اس کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریک کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ روزگار ختم کر دیں گے، کیونکہ انڈسٹری جب تک نہیں لگے گی، ذرائع آمدنی نہیں ہوں گی، روزگار نہیں بڑھے گا، اور روزگار بڑھنے کے لیے یہ کوئی نہ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے اور نہ ان کو لیجٹیمیٹ سمجھتا ہے۔ جب تک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی جو لوگوں کے بنیادی حقوق کو وائلیٹ نہیں کرے گی، لوگوں کا حق دے گی، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گی، وسائل دے گی، لیکن وہ دیکھیں چونکہ خود بیکاری ہیں، وہ آٹا دینے کے چکر میں وہاں بیکاریوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیں۔ بھائی خدا کے لیے اگر آپ نے پیسے دینے بھی ہیں تو آپ اس طریقے سے دو کہ کسی کو دوسرے ہاتھ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، یا ایزی پیسہ سے یا جو بھی طریقہ ہے اسلامی کارڈ میں آپ بھیج دیں ان کو۔ لیکن یہ کرنے کی بجائے وہ حرکت کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کا اپنا چھوٹا پن سامنے آتا ہے، بلکہ وہ ٹک ٹاکرز بنے ہوئے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور آخری بات دیکھیں، زرداری ہو یا نواز شریف ہو، آج بھی یہ چاہیں اس ملک کو سدھارنا ہے تو اپنے ملک کا پیسہ اس ملک میں واپس لے آئیں، جو یہاں سے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لے گئے ہیں، بے شک اپنے ملک میں اپنے ہی اکاؤنٹ پہ واپس لے آئیں، اور جب تک یہ نہیں لائیں گے تب تک ہماری اکانومی کا یہ شر رہے گا۔ مگر اس سے زیادہ واحد حل ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آڈٹ کرا لیں۔ عمران خان کو 2/3 میجارٹی پبلک اور قوم نے دی ہے، اس کو باہر نکالیں، اس کو جائیں معافی مانگیں۔ وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا، اور وہ معاف کر دے گا تو اس ملک کے مسائل آگے چلیں گے، حل ہوں گے۔ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک ہی شخص ہے جو آج ہمارے پاس، جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہے عمران خان۔ دیکھو آپ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، یہ کٹ لگانے پڑیں گے، یہ جو سارا اشرافیہ بدماشیہ اوپر مال کھا رہا ہے، یہ تب ہوگا کہ جس کو پبلک سپورٹ ہوگی وہ لیڈر کر سکتا ہے، اور اپنی قوم کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اسراف نہ کریں۔ وہ قوم اس کے لیے قربانی دے گی۔ پیٹ پہ پتھر وہ باندھتا ہے جو لیڈر واقعی اس کو پتہ ہو کہ یہ آنیسٹ لیڈر ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے درست فیصلے کرے گا، تو وہ فیصلے جو ہوں گے وہ قابل عمل بھی ہوں گے، اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور ملک بھی ترقی کرے گا، ورنہ ہمارا ملک پیچھے جائے گا۔ شکریہ۔ شعیب شہید صاحب، یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی سفیر کو، خاص کر امریکہ سفیر کو جو ہے وہ طلب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرے اور فوری طور پہ جائزہ لے۔ تو کیا اب ڈونلڈ لو جو ہے عمران خان سے ملاقات کرے گا، کوئی بات چیت وغیرہ، عمران خان بھی راضی ہو جائیں گے اس بات کے لیے؟ میرا خیال ہے ڈونلڈ لو کو تو شاید نہ کہا ہو، پتہ نہیں اسی کے بارے میں کہا، یا جو بات کل چل رہی تھی کہ امریکن ایمبیسیڈر جائے وہاں ملنے کے لیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ وہاں یہ ایشو چھڑ گیا ہے کہ یہ اللیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے۔ یہ ایشو وہاں چھڑ گیا ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ اسپیشلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ یہ ایشو چھڑ گیا ہے کہ ایک فارن اسٹیٹ کے اندر وہاں کے کسی آفیشل نے مداخلت کی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگوں کو حکومتیں گراتے اور توڑواتے تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے، مگر کوئی نہیں بولتا تھا۔ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے۔ آج اگر یہ ایک ایشو کریٹ کیا ہے عمران خان نے، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور پوری دنیا نے اس کو آبزرو کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ کے عمران خان کو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس کو پی جاتے ہیں یا کوئی نہیں بولتا، جب چاہیں آپ کو ہٹا دیں، کل کون پرائم منسٹر ہوگا جو سٹینڈ کرے گا بڑی طاقتوں کے مقابلے میں؟
کیونکہ وہ تب سٹینڈ کرے گا جب آپ کا پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو, جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو, اور اس کے ساتھ اس کو ٹرو سینس میں ہم پروٹیکشن دیں. اگر ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں, سزا برقرار رہتی ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, مجھے بتائیں جو بھی کوئی پرائم منسٹر آئے گا وہ کہے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے نا, جس طرح آ رہا ہے ویسے تسلیم کرتے چلے جاؤ. آپ کی انڈیپینڈنس کہاں رہی؟ پھر آپ نے انگریزوں سے آزادی کس لیے حاصل کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ آپ ایک آزاد قوم ہیں, آزاد ریاست ہیں, اور آپ کے آزادانہ فیصلے ہونے چاہیے. شعیب شاہین صاحب, یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. ایک طرف ہم نے کل دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پریس ریلیز باہر آئی اور میڈیا سے جو چیزیں باہر ہمارے سامنے آئی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور شیخ رشید صاحب کو بھی انہوں نے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی ہے. لیکن کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست دینے والے جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ ہیں, اور مولانا فضل الرحمان نہیں چاہ رہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے مزید وزیر اعلیٰ رہے. تو ایسے میں ان کو دعوت دینا کیا درست ہے, یا خان صاحب تک اندر جو ہے خبریں درست نہیں پہنچ پا رہی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری خبریں ان تک نہیں بھی پہنچتی, سوائے ایک ڈان اخبار ان کے پاس جاتا ہے وہ, یا ہم لوگ جا کر جو بتاتے ہیں. کل میں موجود تھا جب صحافیوں سے بات ہوئی, تو صحافیوں نے یہ ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی فلاں کو بلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بلائیں گے. انہوں نے کہا فضل الرحمان کو بلائیں گے؟ ہاں. انہوں نے کہا بلا لیں گے, لیکن ان کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ آتے ہیں, یا وہ ان کے بارے میں وہ کیا, انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں بات کی. دیکھیں ایک جب لارج اسکیل پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, مگر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کے ایک لحاظ سے ہمیشہ بینیفیشری رہے, ان کے ساتھ مل کے پالیٹکس کرتے رہے. اور اس وقت بھی جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تو صرف اپنی سیٹ پکی کرانی تھی, 2 سیٹیں اس کے بعد ان کو مل گئیں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں ریزرو سیٹوں کے لیے بھی سب سے آگے آگے کھڑے تھے. آج علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ ہیں بلکہ انہوں نے تو ہر وہ کام کیا ہے جو ہمیشہ جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. پچھلا پورا سال 1.5 سال ہمارے خلاف کھڑے رہے. یہ انہوں نے اس فلو میں کہا کہ ہم جب بلائیں گے احتجاج کے لیے جو آنا چاہے آ جائے, مگر یہ نہیں تھا کہ صرف اور صرف ہم مولانا فضل الرحمان کو بلائیں گے اور اس لیے بلائیں گے کہ جناب ہماری ان سے بڑی محبت کی پینگیں ہو گئی ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ انداز میں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ہماری رائے مختلف ہے, ہم ضرور بلا لیں گے, مگر دیٹ واز ناٹ دی انٹینشن کہ ہم صرف انہیں کو ہی بلائیں گے. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دن جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے صداقت سامنے آئی, انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی مداخلت ہوئی ہے, سیفر آیا, اور عمران خان کی جو ایک صداقت تھی وہ مطلب اس پہ مہر لگائی, عمران خان صادق اور امین ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے عدالتوں کو سیریس ہو جانا چاہیے اس معاملے میں, کیونکہ جب ایک چیز جو ہے ثابت ہو جاتی ہے تو عدالتوں کو فیصلوں کی طرف بڑھ جانا چاہیے, اور عمران خان کی جو سزائیں ہیں وہ معطل کر دینی چاہیے؟ دیکھیں عدالتوں کو تو ہر وقت سیریس ہونا چاہیے. عدالتوں کو تو سنجیدگی کے ساتھ قانون اور انصاف کو بالا تر رکھنے کے لیے وہ فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کرپٹ یا وہ کمپرومائز ججز جنہوں نے مجھے بتائیں جا کر کے جیل کے اندر جس طرح سزا دے دی ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, مجھے افسوس ہے کہ یہ کوئی سزا دینے کا طریقہ تھا. رات 11 بجے آپ کہتے ہیں کہ جناب سرکاری وکیل دے دو. وہ سرکاری وکیل جو پراسیکیوٹر بن چکا ہے, پراسیکیوٹر کے طور پر اس کی حاضری لگی ہوئی ہے, اس کو اٹھا کر کے آپ نے عمران خان کا وکیل بنا دیا. تو ایسے ججز سے اگر آپ فیصلے کرائیں گے تو اس کا تو ہم مذاق ہی اڑے گا نا, ہم پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑائیں گے. تو قابل احترام ہمارے اب ہائی کورٹ کے پاس ججز کے پاس میٹر ہے, قابل احترام سپریم کورٹ کے پاس ہمارے میٹرز ہیں. اور کل دیکھا جو ہی گیا میٹر یہ سپریم کورٹ میں 9 مئی والا, سارا کٹا چٹا کھول کے سامنے آ گیا. کل جمال مدخل صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے پاس کوئی جواب تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں یہ آپ ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے کسی بھی ایک واقعے کو آپ استعمال کریں گے تو وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے لوگوں نے دے دیا, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, سب نے ہمیں جتایا, لوگ خود کھڑے ہوئے, قوم خود نکل آئی. مگر اس سے پہلے کہ قوم اور عوامی انقلاب کو آپ تسلیم کریں, آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ کل وہ ہتھیار اٹھائیں یا کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جو پرتشدد ہو. یہ قابل افسوس ہوگا, یہ نقصان دہ ہوگا ہمارے ملک کے لیے. یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ 4-5 مہینے سے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تک خان صاحب کا یہ موقف بھی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اطاعت نہیں کریں گے اور ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کے بعد اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو وہ جو نمبر ہے وہ کیسے پورا کریں گے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں جاتے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی نہیں جاتے, ان کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں جاتے؟ سمپل ہے, ہم تو 180 سے زائد سیٹیں لے چکے تھے. لائن آپ رات کے 12 بجے تک کا سارا ریکارڈ اٹھا لو, آپ اپنے میڈیا کا اٹھا لو. جو ای سی پی نے
دیکھیں نا اسی پی نے ان کو ریکارڈ بھیجا, ان کو انفارمیشن بھیجی کہ جی یہ لوگ جیت رہے ہیں. میرے پاس ابھی بھی کسی نے بھیجا ہوا تھا رات 11 بجے 12 بجے. اب میرا 46,000 ووٹ کا ڈفرینس ہے 46,000 کا, اگلا بندہ 19,000 میں پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور جب وہ چلے گئے کسی مخصوص جگہ پہ رات 12 بجے, واپس آتے ہیں 3 بجے, جا کر رزلٹ بدل جاتے ہیں. بھائی آج بھی آڈٹ کرا لینا. دیکھیں 3 اداروں نے, میں لوکل اداروں کی بات کرتا ہوں, انٹرنیشنل ورلڈ نے تو بہت کچھ کہا, پل ڈیٹ نے, فافن نے, پٹن نے کیا کہا, الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آپ اس کی انکوائری کرا لیں. میں نے خود خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, آپ کو یاد ہو میں نے دیا تھا آپ سب لوگوں کو. میں نے کہا تھا یہ 3 دن میں آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. آپ ہر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جوڈیشل کمیشن بنا دو, اس کو کہو جی اپنے حلقے کے جو اس کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں آتے ہیں فارم 45 کی ویریفیکیشن کرا لیں, اس کو آڈٹ کرا لیں, اس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں. اس میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگنا. بات یہ ہے کہ اگر نیتیں ہوں. دوسری بات کہ 5 مہینے, میں سمجھتا ہوں 5 مہینے بھی لمبی بات ہے. یہ دیکھنا کہ عید کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج خواجہ آصف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو باتیں وہ کر رہا ہے, وہ تم ہارے ہوئے ہو, تمہیں شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے کہ تم ریحانہ ڈار سے آ رہے ہو. تم نے جو ظلم ڈھائے ہیں عثمان ڈار پہ اور عمر ڈار پہ, تمہیں نہیں پتا جو ان کی بیگمات کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, جو آپ نے ریحانہ ڈار کے اوپر تشدد کرایا ہے, اور وہ تم اتنی برے طریقے سے ہار کے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے تم الیکشن جیت گئے ہو. جیت کیا ہار گئے ہو اور آ کر کے یہاں قابض ہو گئے ہو. اور اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پبلک کے میں جانے کے قابل نہیں ہو. تم ذرا روڈ پہ کھڑے ہو کہ میں چلتا ہوں اور ساتھ اس کو لے آئیں. آپ دیکھ لینا پبلک کس کی طرف آتی ہے اسلام کرنے, اور ان کو کیا کہتی ہے. چور چور کے تو ان کو, شہباز شریف کہیں جا رہا تھا تو وہاں پیچھے گاؤں میں کھڑے ہوئے لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے. یہ ان کی کرتوت ہے. ایک بچے اسکول میں جاتی ہے مریم نواز جو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے, ڈاکو رانی, وہ اسکول کے بچوں نے نعرہ لگا دیا مریم کے پاپا چور ہیں. وہ گارڈ ان کو روک رہا ہے, وہ آپ کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے. بھائی اگر یہ آپ کی حکومت ہے تو پھر آپ کو خود شرم آنی چاہیے, خود چھوڑ دینا چاہیے. سر 9 مئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایکسپوز ہوا ہے, سائفر جو ہے وہ امریکہ میں ایکسپوز ہوا ہے. تو عمران خان کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, جو مقدمات تھے وہ بوگس ثابت ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو یہ دیوتا بنا کے باہر لانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا کی آنکھ کا تارا ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ ساری گل ہو گئی ہے, ہم ان کو کہتے تھے ساری گل عوام نال ہو گئی ہے, اور عوام نے ہمیں جتوایا. آج جتنے دیر کے لیے ایک ایک دن ان کے لیے عذاب کی صورت مسلط ہوگا, میں بتا دوں, یہ اپنے عذاب میں اپنے بوجھ تلے یہ گر جائیں گے. آپ دیکھ لینا جتنا یہ 2/3 میجارٹی یہ وہ. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آئینی اور قانونی حیثیت, اس لحاظ سے تو یہ فارغ ہو گئے. ایک ہوتی ہے اخلاقی حیثیت, مارل اتھارٹی, بہت بڑی بات ہوتی ہے. سوشل اتھارٹی, لوگ ایکسیپٹ کریں سوشلی آپ کو, پبلک ایکسیپٹ کرے. آپ کی مارل اتھارٹی زیرو ہو چکی ہے, ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. اس گندے نظام کو جتنا ننگا کر کے چوک چراہے میں کھڑا کر دیا عمران خان کو, مجھے بتائیں یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دس کریڈٹ گوز ٹو مسٹر عمران خان. اس 76 سال کے برے نظام کو ننگا کر کے اس نے چوک چراہے میں کھڑا کر دیا. ایک عام مزدور کسان بندے سے پوچھے کہ کون چور ہے, وہ نام بتا دیں گے. اس کے ہینڈلرز کون ہیں, وہ نام بتا دیں گے. اور سامنے ایک شخص ایماندار, اس کا نام بتائیں گے. وہ ہر شخص 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک وہ کہے گا عمران خان. وہ آنےسٹ آدمی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ 2 سوالات ہیں. ایک ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کہ ہر جو حکومت میں آتا ہے یا اپوزیشن میں سیاستدان ایک شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, ہمیں دھاندلی ہمارے ساتھ ہو گئی. سیاستدان کیوں آج تک ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے طاقتور کا سامنا کیوں نہ کر سکے؟ دوسرا سوال سر, اس وقت پنجاب میں مریم نواز کی جانب سے کچھ ڈرائیوز شروع کی گئی ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں جو کہ ان کے مطابق وہ عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے کام شروع کی ہیں. عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ایسے کام کیوں نہ کیے مریم؟ دیکھیں پہلے سوال کی بات آپ کو بتا دوں, پولیٹیکل پارٹی اگر ہے, میں مانتا ہوں نمبر 1 پی ٹی آئی. مذہبی پارٹیوں کو تو آپ سائڈ پہ کر دو. مذہبی پارٹیوں میں بھی اگر آپ کو کوئی پارٹی ملے گی تو وہ جماعت اسلامی ہے.
باقی یہ وراثتی کاروبار ہیں، یہ کرپشن کے ذرائع انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ مافیا بن چکے ہیں۔ مجھے بتا دیں نواز شریف فیملی میں کوئی ایک بڑی سیٹ فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف اس کا کوئی سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ زرداری کو دیکھ لیں، جو ایک بچہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا اس کو وصیت کے ذریعے بنوا دیا کہ جی وہی بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان ہے تو اسی نے ہی رہنا ہے، اس کے پھر بیٹے نے آنا ہے، اس کے سمدی نے آنا ہے، اس نے آنا ہے، اس کی بیٹی نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، اس کے سگے بھائی نے لڑنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، پارٹیز کی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سیاست کے نام کو ان لوگوں نے داغدار کر دیا ہے، ان لوگوں نے سیاست کو ایک داغ اور دھبے کے طور پر لے لیا ہے۔ یہ لوگ سیاستدان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ سیاستدان یا لیڈر وہ واحد ہے، وہ عمران خان۔ آج آپ اس کو موقع دیں، وہ ملک کو بھی آگے لے کے جائے گا۔ وہ ٹرو اسپرٹ میں آج اس کے ساتھ نام کے ساتھ جس کا نام لگ گیا وہ باعزت ہو گیا، اور جو اس کو چھوڑ کے گیا وہ بے عزت ہو گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں نے تو کل بھی بتایا خان صاحب کو، میں نے کہا اگر آپ نے ملکوں کو ٹکٹ دی ہوتی نواز شریف کے مقابلے میں وہ بھی جیت جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے نام لیوا ہوگا جو لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اور جس کے ساتھ شریف لگا ہوگا جو ایکچولی بدماش ہیں، نام شریف رکھتے ہیں، ان کو لوگوں نے ہرا دینا ہے۔ اور یہ پبلک کا ایک سینٹیمنٹ تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ وہ گندے نظام کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ جو پچھلے وہ جو لاشا، جو وسعت اللہ نے ایک بڑا اچھا خوبصورت کالم لکھا ہے، میں نے اس کی بڑی پڑھا ہے اس کا، اس نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ 8 فروری کا لاشا سمندر میں تیر رہا ہے۔ 8 فروری کو تو جیت گئے تھے، 9 فروری کا لاشا وہ تیر رہا ہے، وہ کسی کو اب چین نہیں لینے دے رہا۔ لوگ سوتے سوتے اٹھ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہونی ہے نا۔ چھوڑ دیں اقتدار 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد انہوں نے ملیا میٹ ہونا ہے، اب جائیں نا۔ میں ایک اور آج چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، آئے طارق فضل، اس کو کہیں آئے دوبارہ الیکشن کرا لیں سارے حلقے میں۔ فوجری کی ہے اسے 180 حلقے میں، 180 حلقے میں کرانا ہے تو بھی میں راضی ہوں، سارے حلقے میں دوبارہ کرانا ہے میں راضی ہوں، اور ان کو 2000 ووٹ بھی نہیں ملنے، آپ دیکھ لینا، یہ جانے کے قابل ہوں۔ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، بے شک ہمیں نشان نہ دیں، آپ آئیں الیکشن میں آ جاؤ۔ وہ کسی مارکیٹ میں جانے کے قابل یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت نظام کو درست کریں۔ یوتھ ہماری نوجوان، ان کا مستقبل ہے، ان کے بارے میں سوچیں۔ ان کے اوپر مزید ظلم کیا تو لوگ ان کو اٹھا کر کے دریا پرد کر دیں گے۔ شعیب شہین صاحب، ایک سوال اہم ہے کہ کل ڈونلڈ لو نے کہا کہ مجھے اور میرے بچوں کو، بیوی کو جو ہے ایک مخصوص جماعت لائف تھریٹ کرتی رہی ہے۔ ایک بات وہ کی، اور دوسرا انہوں نے پاکستان میں موجودہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی، اس کا ذمہ دار جو ہے چیف الیکشن کمیشن کو ٹھہرا دیا ہے کہ الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات متاثر ہوں گے، یا پھر جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مخصوص جماعت جو ہے وہ میری فیملی کو بھی تھریٹ کرتی رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا؟ دیکھیں، عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، مگر ہم یہ بھی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ملک کی معاملات میں مداخلت کرے اور ڈکٹیٹ کرے۔ باقی جو کچھ اس نے کہا ہے ایسے فضول بات کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جناب اس کو کس نے تھریٹ کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں رہ کے تمہیں کوئی یہاں پاکستانی آگے تھریٹ کرے گا؟ بھائی یہاں تو ہماری اپنی زندگیاں ایٹ تھریٹ ہیں۔ پچھلا پورا سال پنجاب میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے کہ یہاں ہم کشمیر میں رہتے ہیں، یہاں ہم فلسطین میں رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے جو ہمارا احتجاج ہوا، میرے سمیت ہمارے کئی لوگوں کے خلاف پرچے ہو گئے، 2 ہفتے میں 2 پرچے ہو گئے میرے خلاف۔ میں اسلام آباد کا وکیل ہوں، یہاں سینئر وکیل ہوں، میں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا، پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا، اور آج تک غیر قانونی تو دور کی بات ہے کسی کو اف نہیں کی۔ میرے خلاف بھی پرچے کر دیا، آپ نے احتجاج کیوں کر دیا؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پنجاب نہیں، یا ہم کشمیر میں رہتے ہیں یا فلسطین میں رہتے ہیں تو ہم کسی کو دھمکیاں دیں گے۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے ثابت کیا
کہ یہ سچے نظریے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یہ عمران خان کے ٹائیگرز ہیں اور یہ قربانیاں دینا جانتے ہیں. ہمیں تو کہا جاتا تھا نا کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ کہاں کھڑے ہوں گے. وہ کہ یہ بکواس کرتے تھے بہت سارے لوگ، میں نام اب لوں گا تو پھر برا لگے گا، ایسے ایسے الفاظ ہماری خواتین کے بارے میں بھی الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن اس کے بعد آج خواتین مردوں سے آگے کھڑی ہیں. کہاں ہیں وہ جو وہ یہ باتیں کرنے والے لوگ تھے، وہ خود کہاں ہیں؟ آج وہ دریا برد ہو گئے ہیں. قوم نے ان کو ذلت اور رسوائی کے دریا برد کر دیا ہے، اس میں پھینک دیا ہے، وہاں سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے. وہ جہانگیر ترین جو کہا کرتا تھا کہ جناب میں تو لوگوں کی سیاست ختم کرا رہا ہوں، وہ اپنی سیاست ختم کرنے پہ مجبور ہو گیا. وہ پرویز خٹک جس سے سیدھے طریقے سے سیدھا تو آج تک میں نے اس کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ کہتا تھا کہ جناب میں یہاں سے پتہ نہیں کس کس کو یہاں سے فارغ کروں گا. وہ ہمارے ایک ورکر کے مقابلے میں 5000 ووٹ سے ہار گیا. 5000 ووٹ لیے ٹوٹل 5000 ووٹ لیے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آج بھی وقت ہے، یہ ریکنسیڈر کریں، یہ سوچیں. تو ہم تو ایک بات واضح کہنے کے قائل ہیں، ہم پوری انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے ان کو فون کیا کہ جناب ہمیں اسلحہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آربیٹریشن تو کرا سکتے ہیں، ہم صلح اور امن پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم آپ کو صلح کے لیے دونوں کے درمیان آربیٹریشن کے لیے ثالثی کے لیے تو ہم اپنی خدمات دے سکتے ہیں، مگر یہ کہیں کہ ہم کسی ایک پارٹی کو اسلحہ دے کے کھڑے ہوں، وہ ہم نہیں کریں گے. اس ملک کو چاہیے ٹرو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس وقت ہے، اور جتنا دیر کریں گے اتنا دیر یہ گندے نظام کے رکھوالے یا نظام دین خود گندے ہوں گے. عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا.